الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 26 اس ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ حق بات سنائی جائے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث محدث ھذہ الامہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، انسان کے ہر جوڑ پر، ہر جوائنٹ، سلامہ کہتے ہیں جوائنٹ، جوڑ، یعنی انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ علیہ یعنی بمعنی فرض ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر وہ دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، تعدل بین الاثنین صدقہ، یعنی ہر وہ دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس پر صدقہ ہے۔ اور یہ صدقہ کن کن صورتوں میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آگے تشریح فرما دی ہے کہ تعدل بین الاثنین صدقہ، کہ تم دو لڑکوں کے یا دو انسانوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کر دو، ان کی صلح کروا دو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وتعین الرجل فی دابتہ، اور ایک شخص کو اس کی سواری کے متعلق مدد کر دو، وہ بھی صدقہ ہے۔ فتحملہ علیہ، پس تم اس کو اوپر سوار کر دو، یعنی اس کو سواری دے دو یا اس کو سوار ہونے میں مدد کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اتنی مائنیوٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں مخلوق یا انسانوں کی خدمت خلق کے اعتبار سے بھی یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی سوال یہی پیدا ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عرض فرمایا کہ جسم کے ہر اب جسم میں تو کافی جوڑ ہیں، 360 سے اوپر کچھ جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، تو اتنے جوڑ پر جب صدقہ ہے تو پھر ہم اتنا صدقہ کیسے دیں گے؟ سوال جواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہی ارشاد فرما دیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صدقہ ہے، یعنی ان چھوٹی چیزوں کو تم اگنور نہ کرو۔ اور انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے کچھ احادیث ایسی رکھوں گا جس سے یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی کہ اتنے جوڑ ہیں، لہٰذا اتنے صدقات ہیں، لہٰذا ہم کیسے ادا کریں یہ صدقات۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کی سواری کے متعلق تم کچھ اس سے مدد کرو یا اس کو اس پر سوار کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یا پھر او ترفع له علیہ متاعہ صدقہ، یا پھر اس کے لیے اس کا جو سامان ہے وہ بھی کسی کے لیے تم اٹھا دو، وہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اور اچھا کلمہ، اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، اللہ اکبر، اور ہر قدم جو تم نماز کے لیے جانے کے لیے تم اٹھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بس وہ نماز ہی نیک عمل ہے، بلکہ انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے، گاڑی چلاتا ہے یا پیدل چل کے جاتا ہے، ہر قدم اس کے لیے صدقہ اور نیکی لکھی جاتی ہے، جو کہ ان تمام جوڑ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ادا کی ہے اس کے لیے ایک صدقہ بن سکتی ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اور یہ بھی صدقہ ہے کہ تم راستے سے کوئی ایسی کوئی چیز، کوئی نقصان دہ چیز جو ہے وہ تم ہٹا دو، وہ بھی صدقہ ہے۔ رواہ البخاری ومسلم، اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو بھی حدیث امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث ہوتی ہیں، یعنی ایسی حدیث کہ جس پر امام مسلم اور امام بخاری متفق ہوں، یعنی دونوں اپنی اپنی صحیح میں اس حدیث کو لائے ہوں، اس کی صحیح کا درجہ سب سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جو صرف امام بخاری اپنی صحیح میں لائے ہوں، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ حدیث آتی ہے جس پر صرف صحیح مسلم میں موجود ہو، یعنی امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہوں، پھر وہ حدیث چوتھے نمبر پر آتی ہے۔ محدثین نے جو ہے وہ اس مصطلح الحدیث میں اس طرح کے درجات صحت حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ پھر وہ حدیث بھی آتی ہے کہ جو امام بخاری اور مسلم تو اپنی اپنی صحیح کتابوں میں نہیں لائے مگر ان کی شرائط پر ہیں، جیسے کہ مستدرک حاکم، امام حاکم جو ہے وہ اس طرح کی احادیث لائے جو شیخین کی شرائط پر ہیں، لیکن شیخین نے اپنی اپنی کتابوں میں سے ذکر نہیں کیا۔ تو بہرحال اس حدیث سے متعلق جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ صدقات تم پر ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ جو جوڑ ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یقین مانیں کہ
یہ جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کی کوئی پرائس نہیں ہے، مطلب دے آر پرائس لیس، یہ اتنی ویلیوبل ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اسی لیے ایک شخص آ کے جو ہے وہ ایک عالم دین سے کمپلین کرتا ہے کہ شیخ صاحب مجھے بڑا فاقہ ہے، میرے گھر میں بڑے تنگی ہیں اور فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے، میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں چل رہا. شیخ صاحب کہتے ہیں مجھے بتاؤ ذرا کہ یہ جو تمہارے پاس آنکھیں ہیں کیا تم مجھے یہ 1,00,000 درہم کے بدلے دے دو گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. کہا اچھا چلو یہ بتاؤ یہ جو تمہارے پاس کان ہیں یہ 1,00,000 درہم کے بدلے مجھے دے دو؟ کہا نہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو جوڑ ہیں، یہ جو پکڑنے کی طاقت ہے، پکڑنے کی طاقت جو ہے وہ ان جوڑوں سے آتی ہے. اب یہ جو تم انگلی تم اپنی فولڈ کر سکتے ہو، اس کو بند کر سکتے ہو، مٹھی بند کر سکتے ہو، یہ طاقت جو ہے اس کو مجھے 1,00,000 دینار کے بدلے دے دو. کہتا ہے نہیں. اب وہ شیخ صاحب اس کو نعمتیں گنواتے رہے، 1,00,000 دینار کے بدلے کہتے گئے کہ مجھے دے دو. کہتا گئے نہیں، کوئی بھی نعمت نہیں. شیخ صاحب کہنے لگے اس سے کہ بھائی میں تو تمہیں بلینئر، ملینئر بھی نہیں، بلینئر، ٹریلینئر، میں تمہیں اتنا دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے، تو بھائی جاؤ یہاں سے، مطلب تمہارے پاس، تم تو اتنے امیر ترین آدمی ہو. پوچھو نا ذرا اس سے کہ جس کے پاس دیکھنے کی قوت نہیں ہے، جس کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے، جس کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں. اللہ اکبر. یہ جو وہ نعمتیں ہیں جن کو ہم بچپن سے لے کے پیدا ہوئے نا، ایکچولی ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. یہ ان نعمتوں کے بارے میں پتہ تبھی چلتا ہے کہ جب ان لوگوں کی طرف دیکھا جائے کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. یہ جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں جو انسان فار گرانٹیڈ لیتا ہے، اندازہ اس کو نعمت کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو تبھی پتہ چلتی ہے کہ جب یا تو چلی جاتی ہے اس کے پاس سے، یا پھر کوئی دوسرے ایسے شخص کو دیکھ لیتا ہے جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کیا جا کرے. اللہ کا لاکھوں فضل ہے ہم سب پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑ اتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے بعض سلف نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچاننا چاہو تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں میں رکھ لینا، اپنی آنکھوں پر رکھ لینا. یعنی گویا کہ جب تم اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لو گے، گویا کہ یو کین ناٹ سی اینی تھنگ، آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکو گے. اور اس وقت یہ تصور کرنا کہ واٹ ایف دس سچویشن، اگر یہ سچویشن یعنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، واٹ ایف اٹ گوز فار دا لائف ٹائم، یعنی اگر یہ پوری زندگی بھر ایسا ہو، تو ذرا اس کو آنکھیں بند کر کے انسان دیکھ لینا کہ یہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنا ہی احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی شکر ہے. ہارون رشید رحمہ اللہ بڑے ہی خلیفہ گزرے ہیں اور علماء کی قدر کرنے والے. انہوں نے کسی ایک عالم دین سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے. عالم دین آ کے ان سے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ یہ ذرا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں تم پانی پی رہے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، اس کو اتارنے کے لیے، گلے سے حلق سے اتارنے کے لیے تم اپنی آدھی حکومت دے دو گے؟ کہتے ہیں ہاں، اس پانی کو صرف گلے سے اتارنے کے لیے میں اپنی آدھی حکومت دے دوں گا. دوسرا سوال کیا ان عالم دین نے ہارون رشید سے، اچھا اب یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی ہے اس کو اپنے جسم سے خارج کرنے کے لیے، یعنی یورین کے تھرو تم اپنے جسم سے اس پانی کو خارج کرنے کے لیے، ایسی بات ہے جب انسان کو یورین آتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے بہت، مطلب وہ بہت زیادہ ہولڈ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے کہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم پراپر ہو، کہ اس کو صحیح سے کھانے کو صحیح سے ڈائجسٹ بھی کر سکے اور صحیح سے خارج بھی کر سکے. بڑی نعمت ہے. تو ہارون رشید سے پوچھتا ہے کہ اگر یہ جو پانی تم نے پیا ہے اس کو اپنے جسم سے نکالنے کے لیے، خارج کرنے کے لیے ایز اے ویسٹ تم آدھی حکومت دے سکتے ہو؟ کہتا ہے ہاں. ایسی بات ہے جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے کہ انسان کا جب اندر سے نہ نکل رہا ہو، اس کا ڈائجسٹو سسٹم پراپرلی ورک نہ کر رہا ہو، اس میں جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو، وہ اپنی آدھی حکومت دینے کو تیار ہے. تو عالم دین ہارون رشید سے کہتے ہیں کہ امام صاحب
ہم نہیں دیکھتے مگر کہ آپ کی حکومت ایک پانی کے گلاس کے برابر ہے. اللہ اکبر. ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی حکومت ایک پانی کے گلاس کی برابر ہے. یعنی دس گلاس آف واٹر اگر یہ آپ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے آدھی حکومت دے سکتے ہیں اور اس کو خارج کرنے کے لیے آدھی حکومت دے سکتے ہیں, تو ایک گلاس آف واٹر از ایکول ٹو یور خلافات, یور سسٹم, یور گورنمنٹ. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. لہٰذا ہمیں یہ ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے, اور فار گرانٹیڈ نہیں لیں گے تو شکر ادا کریں گے نا. جب ان نعمتوں کی ویلیو کو پہچانیں گے, جب ان کو ہم پہچانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی ہے, تبھی تو ہم اس کا شکر ادا کر سکیں گے. لیکن اگر شعور نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے, تو پھر جانے کے بعد ہی بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ میرے پاس کتنی بڑی قیمتی چیز تھی. لہٰذا ہم ان چیزوں کا انتظار کیوں کریں, ہم اپنے آپ سے نعمتیں چھننے کا انتظار کیوں کریں, بلکہ ہم ان نعمتوں کو ریئلائز کریں, کانشیسلی اس کو ایکچولائز کریں اور پہچانیں, انالائز کریں, اور پھر اس پر شکر ادا کریں. اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جوڑ یقین مانے, یہ ایک انگلی کا ایک جوڑ بھی ہے نا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. جن کے پاس یہ انگلی فولڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, ان کو ذرا پوچھیں. یہ چھوٹا سا جوڑ ہے لیکن اس کی قیمت بہت ہے, بڑا ویلیوبل ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں, تو یہ لائق ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھائی ان نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے گویا کہ تم ان سب پر صدقہ کرنا واجب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں, لہٰذا ان تمام جوڑوں پر تم صدقہ ادا کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا صدقہ کیسے کریں, کسی کے پاس مال زیادہ ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, اور ہر وقت یہ یعنی ایک دن میں آپ تمام جوڑوں کے بدلے صدقہ کیسے دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل بتلا دیا اس حدیث میں جو ہم نے ابھی پڑھی. یہ چھوٹی سی معمولی چیزیں, لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کے سواری کے کام آنا, اور بلکہ لوگوں کو کھانا وانا کھلا دینا, یہ سب جو ہے وہ یعنی اگر پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے, لوگوں کو اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. اس سے بھی آسان بات آپ کو ایک اور حدیث میں نہ بتاؤں کہ ان تمام جوڑوں پر جو صدقہ ہم پر فرض کیا گیا ہے, یا ان تمام جوڑوں پر ان کی یعنی ان کی قدر کرنے کا اور ان کا شکر ادا کرنے کا یہ جو ہم پر صدقہ رکھا گیا ہے, کیا ایک اور آسان طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا نہ بتاؤں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث میں ہمیں ملتا ہے, اور وہ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ, ہر شخص جو صبح کرتا ہے اس پر اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے. انہیں سے صدقہ دینا چاہیے اپنے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے. فکل تسبیحۃ صدقہ, ہر تسبیح میں صدقہ, یہ ہم پچھلی حدیث میں بھی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی یہ تسبیحات بھی صدقہ ہیں, اور ہر تحمید میں بھی صدقہ ہے, یعنی ہر الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ, اور ہر تکبیر میں بھی صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقہ, اور نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے. ونہی عن المنکر صدقہ, اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. اب یہ سینٹنس سنیے گا, اتنا سارا صدقہ ہم نے کیسے دینا ہے, کوئی اس کا شارٹ کٹ ہے؟ جی ہاں ہے. یجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحی, اس کا شارٹ کٹ یہ ہے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات گنائے کہ دوسرے کو سواری پر حمل یعنی اس کو سوار کرنا یہ بھی صدقہ ہے, اچھا کلام کہنا یہ بھی صدقہ ہے, تسبیح بھی صدقہ ہے, تکبیر بھی صدقہ ہے, تحلیل بھی صدقہ ہے, تحمید بھی صدقہ ہے. اچھا, اب یہ سب سے کفایت ایسا عمل نہ بتاؤں جو ان تمام صدقات کی جو میں نے صورت بتائی ہے ان سب سے کفایت کر جائے. یعنی یہ وہ 2 رکعات ہیں جو کہ صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہیں, جس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے, جس کو نماز چاشت بھی کہا جاتا ہے. صرف 2 رکعتیں اگر انسان پڑھ لے تو جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ اس نے گویا کہ ادا کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ صلاۃ الضحیٰ اور یہ صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت ہے. صلاۃ الضحیٰ کا وقت جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 10-15 منٹ بعد, جب سورج بالکل طلوع ہو جائے, تقریباً 15 منٹ بعد آپ کر لیں سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے. سورج کے طلوع ہونے یعنی طلوع الفجر, جب فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے, جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج تقریباً 10 سے 15 منٹ لیتا ہے اپنی پوری میکسیمم یعنی ایک پورا صحیح طریقے سے طلوع ہونے میں.
تو اس کے یعنی فجر کے تقریباً یعنی طلوع شمس کے تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے، اور ظہر سے تقریباً 15 منٹ پہلے تک یہ وقت جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اور اس کا بہترین وقت جو کہ دیگر احادیث میں ہمیں ملتا ہے وہ اس وقت ملتا ہے کہ جب گرمی اپنی شدت کی ہو، حتیٰ کہ اونٹ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے بھی جو پاؤں جل جائیں. اور یہ تقریباً نماز ظہر سے 1-1.5 گھنٹہ یا 1.25-2 گھنٹے پہلے کا وقت ہوتا ہے. تقریباً اگر مثال کے طور پر کراچی میں لگا لیں کہ کراچی میں 12:30 یا 1:45 12:40 تک کا ہم ٹائم لیتے ہیں ظہر کا، تو اس سے تقریباً 11:45 یا تقریباً 11:30 11:15 تک جو ہے وہ بہترین، یعنی 11 سے 11:30 تک بہترین ٹائم ہے نماز ضحیٰ ادا کرنے کا. اور کم سے کم جو ہے وہ 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. صلاۃ اللیل والنہاری مثنی مثنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ دن اور رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت پڑھے، اور طلوع شمس کے 10 منٹ بعد سے لے کر ظہر سے 10-15 منٹ پہلے تک یہ اتنا بڑا ٹائم پیریڈ ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی عادت بنائے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا اس کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرے، کیونکہ یہ جو انسان کی نعمت ہے انسان سے سوال ہوگا. یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں دیں، کیا ہم نے ہونٹ اور زبان نہیں دیا. یہ کیوں ہماری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، کیوں ان دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے لوگو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگو تمہیں تمہارے کریم بخشنے والے رب، معزز کریم رب سے تمہیں کس نے غافل کر دیا ہے. یعنی وہ کریم رب جس نے تمہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں پیدا کیا پھر برابر کیا، درست کیا، یعنی اچھی فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں پیدا کیا. یعنی یہ صورت و شکل دیکھو، یہ انسان اپنے آپ میں غور و فکر کرے. وفی انفسکم افلا تبصرون قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ جس نے قل هو الذی، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے سننے کی صلاحیت دی اور دیکھنے کی صلاحیت دی، اور تمہیں دل دیا سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے. افلا تشکرون قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. تو یہ انسان جو ہے انسان سے ان نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں فرماتا ہے کہ ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دی گئی تھی، ضرور بالضرور پوچھا جائے گا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اول ما يسأل العبد عند يوم القیامہ من النعیم فیقول الم نصح لك جسمك ونرویك من الماء البارد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلا سوال نعمتوں کے بارے میں ایک بندے سے قیامت والے دن جب پوچھا جائے گا، وہ کون سا سوال ہوگا کہ کیا میں نے تجھے ہیلتھ نہیں دی تھی، صحت نہیں دی تھی، کیا تیرے جسم کو صحیح سلامت نہیں رکھا تھا، اور کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں دیا تھا. یقین مانیں یہ ٹھنڈا پانی تک ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے دن رات فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس پہچان نہیں ہوتی، اس کو شعور نہیں ہوتا، اور بس جو مصیبتیں ہمیں دیکھتی ہیں اس کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں. لیکن جو سینکڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو ہم نہیں دیکھتے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سننے کی صلاحیت، کان، آنکھیں، دیکھنے کی صلاحیت اور دل، یہ سب کے سب ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ کل کو قیامت والے دن انسان سے پوچھا جائے گا. ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بتایا کہ ان تمام نعمتوں کا اگر شکر ادا کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا حق جیسے کہ حق ہے ویسے نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے اس امت پر کہ ایسی چیزیں ہمیں بتا دیں کہ ہم وہ اگر اپنا لیں تو ایک طریقے سے کہہ لیں کہ
ہم نے جو ہے وہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. ایک حدیث میں آتا ہے, یہ حدیث جو ہے وہ صبح شام کے اذکار سے تعلق ہے. اس میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے ذکر میں یا صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ یہ ذکر کرتا ہے, ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لک, اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اگر جو شخص صبح کو یہ پڑھ لیتا ہے تو فقط ادا شکر ذالک الیوم, تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا. اور جو شخص شام میں یہ الفاظ کہتا ہے تو اس نے رات کا شکر ادا کر دیا. البتہ جب شام میں انسان یہ الفاظ کہے گا تو شام کے الفاظ کے اعتبار سے یہ ذکر بھی تبدیل کر دے گا. مثال کے طور پر اللہم ما اصبح ہے, اس کو ما امسا کر دے گا. اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ, میں نے ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک, نہیں کی صبح کوئی نعمت یا کوئی بھی جو نعمت تیری مخلوق میں سے ملی, فمن کا تو خالص تیری طرف سے ہے, وحدہ کا تو اکیلا ہے, لا شریک الگ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تیرے لیے تمام تعریفیں اور تیرے لیے ہی شکر ہے. اگر جو شخص ان کلمات کو صبح شام میں اپنا لازمی ورد بنا لے گا تو اس کو صبح شام کا شکر جو ہے وہ ادا کر دے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی نعمت نہیں کرتا مگر بندہ اس نعمت کے شکر میں الحمدللہ صرف کہہ دیتا ہے, تو یہ جو الحمدللہ کہتا ہے یہ اس سے بڑی نعمت ہوتی ہے جو اس کو انیشیلی ملی تھی. یعنی ایک بندے کو کوئی نعمت ملی, بندے نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کا. اب یہ جو الحمدللہ کی جو توفیق اور یہ جو نعمت ہے نا, یعنی شکر ادا کرنے کی یہ جو نعمت ہے, یہ اس انیشیل نعمت جس پر اس نے شکر ادا کیا یہ اس سے بڑھ کر ہے. تو یہ الحمدللہ کہنا ہر نعمت پر جو ہے, یہ بھی زبان سے کہنا, دل سے اعتراف کرنا اور اپنے اعضاء سے عمل کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شکر ادا کرنے میں جو ہے وہ آتی ہیں. اور اسی طرح شکر ادا کرنے میں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑ دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعضاء دی ہیں. تو اللہ کا شکر کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ان اعضاء کو صرف اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کیا جائے, اور اللہ کی یعنی یہ انسان کو شرم نہیں آتی کہ انسان یہی وہ اعضاء, یہی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہے, انہی اعضاء کو, انہی جوڑوں کو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں لگاتا ہے, گناہ کرنے میں لگاتا ہے. کیا انسان کو یہی سوچ ایک شرم نہیں دلاتی, ایک اپنے رب سے حیا نہیں آتی ہم سب کو؟ تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس آنکھ سے میں بد نظری کر رہا ہوں, کیا یہ آنکھ مجھے اللہ نے نہیں دی؟ اگر یہ آنکھ اللہ میری لے جائے, یہ مجھ سے یہ نعمت چھین لے تو میں کیا کروں گا؟ یہ جو ہاتھ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے, انہی ہاتھوں سے میں حرام کماتا ہوں, کیا مجھے شرم نہیں آئے گی یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جو میرے رب نے, میرے خالق نے مجھے یہ نعمت دی ہے, انہی نعمتوں کو میں اس کی معصیت اور نافرمانی میں استعمال کروں؟ واقعی یہ بڑی خیانت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور خصوصاً جو اس حدیث میں ہم نے سیکھا ہے, کم از کم 2 چیزیں تو ضرور لازمی پکڑیں. تمام جوڑوں کا جو شکر ادا ہے وہ صلاۃ الضحیٰ ہے. صلاۃ الضحیٰ کی کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھنی ہم میں سے انشاءاللہ ہر کسی نے اس حدیث کو سننے کے بعد. اور دوسرا جو صبح اور شام کا جو ذکر آپ کے سامنے بھی رکھا گیا اس کو بھی لازم پکڑنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نعمتوں کو جو ہے وہ اس کو جاری اور اس میں مزید اضافہ کرے, اور ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.